رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا. یہاں ہی حضور نے ہاتھ رکھا, اقرار کر کے آتا کہ میری زندگی جو گزری اللہ میں معافی چاہتا ہوں, اب میں بیعت کر کے عہد کر کے جاتا ہوں کہ اب نافرمانی نہیں کرو. آتے ہی شروع کر دیں, وہاں ہی بندرگاہ پر ہی جھوٹ بولے اور سامان ناجائز جو ہے نا جھوٹ بول کر لکھا. بھائی کیا بیعت کی آپ نے اور کیا حضر سلطہ ہے, دین بن گیا ٹھٹھا. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ یہ احتجاج کرنے والے دین کو مانے نا پھر. جی جا رہا ہے, اللہ خیر کر. وعلیکم السلام. کے ساتھ ان کی مدد کی اور بستی کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہے, اس نے کہا کہ تم کرتے ہو جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ اور زمین اور آسمان کا خالق ہے, اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا, اور اس قتل کے نتیجے میں وہ بستی جو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی. آج اتنے لوگ مقبوضہ کشمیر میں, عراق میں, فلسطین میں اتنی جانیں قربان کر رہے ہیں, کیوں اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ان پر نہیں آتی, مخالفین پر؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجیں, وہی بتائے نا اس کا سبب کیا اللہ کے راہ میں اور آپ کے ہے. اللہ کیوں نہیں یہ فیصلہ کرتا؟ دیکھے نا وہ بستی میں رسول آئے, تیسرا بھی رسول تھا. رسول کے ذریعے سے جو اتمام حجت ہوتا نا کہ لوگوں کے بہانے ختم ہو جاتے, وہ اتنا مسلح ہوتا کردار میں بھی, معجزات میں بھی, کلام خداوندی, کہ وہاں جو ضد کرتے ہیں وہ صرف حق دھرم ہوتے ہیں, ورنہ آسمان کے سورج کی طرح پتہ چل جاتا کہ سچے. ہم جو ہے نا بے شک جانے دیں جو مرضی, ہمارا وہ نہیں کردار کہ کوئی شبہ نہ کرتا. ہمارے بارے میں 100 بدگمانیاں ہو سکتی ہیں. نبی ایسی پاکیزہ ذات ہوتی ہے کہ وہ صرف حرامی انکار کرتے ہیں, ورنہ دشمن بھی جان جاتے ہیں کہ نبی, اس کے انکار پر وہ بچے نہیں نا, اللہ مورد نہیں دیتا. علماء دین جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء تو کیا بنیں گے, اب تو بن گئے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا, بات لمبی نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ رسول کریم فرماتے ہیں وقت آئے گا, بالکل سچ مچ آ گیا, توبہ توبہ, یوشک الناس, ایسا وقت آئے گا لوگوں پر کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, سوائے اسلام کے نام کے اسلام میں سے کچھ نہیں رہے گا. نام ہوگا کہ ہم مسلم, ولا یبقى من القرآن الا رسمہ, قرآن میں سے کچھ نہیں رہ جائے گا سوائے حرفوں کی. محفل قرات ہو رہی ہے, آواز سنوار رہے ہیں, عمل کوئی نہیں, نہ علم نہ عمل. اور ساتھ ہی فرمایا علماء شر من تحت ذی, ان کے علماء جو ہے نا وہ آسمان کی چھت تلے بدترین مخلوق ہوں گے. تخرج منهم الفتنۃ وفیہم تعود, ساری شرارتیں انہی سے نکلیں گی, سارے فساد امت میں, اور انہی میں لوٹ جائیں گی. اور ساتھ فرمایا مساجد معمرۃ وہی خراب من الہدیٰ, مسجدیں بہت عالی شان ہوں گی مگر ہدایت کے لحاظ سے وہ ویران ہوں, وہاں کوئی دینی مرکز نہیں ہوگا. یہ چاروں باتیں جو ہے نا کہ اسلام نام کا رہ جائے گا, قرآن کے حرف رہ جائیں گے, علماء بدترین مخلوق, سارے جھگڑے فساد جو ہے یہ مولوی کراتے ہیں, اور جو ہے کہ مسجدیں بنی عالی شان, کروڑوں روپیہ صرف ہو رہا, کوئی دینی مرکز نہیں, نمائش ہے. اللہ کرے یہ دور زیادہ نہ رہے, قسمت تبدیل. ہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کوشش کرنی پڑے گی, بہت کوشش. اللہ نے ہمیں مکلف کوشش کا کیا, نتیجہ نکلے, کوشش تو کرتے ہی نہیں. دوسروں کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے, وہ آگے عہد کریں. آپ ہی انہوں نے مولانا صاحب کی باتیں سنی ہیں, ان کے کردار کے بارے میں کم سے لوگ کہیں گے ان کا کردار. ایک ہی آدمی ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ جو پیچھے ہو گیا اب سے نماز نہیں چھوڑوں گا, قرآن باقاعدہ تلاوت کروں گا, اس کو سمجھوں گا, جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گی انڈر لائن کروں گا, کسی عالم سے سیکھوں گا, زندگی میں کچھ تبدیلی آ جائے.